فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے، عزت سے نوازا ہے، بزرگوں سے نوازا ہے۔ اس کی عزت کو اللہ نے چار چاند لگائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ذلت سے پاک صاف پیدا کیا۔ کسی طرح کی کوئی ذلت اور کسی طرح کی کوئی ضلالت و گمراہی کا داغ اور دھبا انسان کے چہرے پر یا انسان کے تن اور بدن پر کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ جب ہم دیکھیں گے انسان کی پیدائش کو تو ہمیں صاف نظر آئے گی حدیث کی روشنی میں یہ بات کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اسلام کی آغوش میں ہی پیدا فرما کر بھیجا ہے۔ اس کی گود سب سے پہلی اسلام کی آغوش میں ہوتی ہے اور اسلام کی آغوش میں وہ پلتا ہے، اسلام کی آغوش میں وہ سنورتا ہے، لیکن حالات کو دیکھ کر اور صحبتوں کو دیکھ کر، جیسی صحبتیں ہوتی ہے اور جیسے افکار ہوتے ہیں، جیسی نظریات ہوتی ہے، جیسے عقائد ہوتے ہیں، جیسے معاملات ہوتے ہیں اور جیسا چلن ہوتا ہے، جیسی معاشرتی زندگی ہوتی ہے، جیسا آس پڑوس کو وہ دیکھتا ہے اور جیسا اپنے گھر بار کو وہ دیکھتا ہے، اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ ورنہ تو بات یہی ہے کہ اسلام کی آغوش میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تو بھیجا ہی ہے۔ وہ لوگ جو اسلام سے آج کوسوں دور ہیں اور طرح طرح کے مذہبوں کے رنگ میں وہ رنگے جا چکے ہیں، ان کی زندگی بھی اللہ رب العزت نے اسلام کی آغوش ہی میں دنیا میں روانہ کی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو کرامت بخشی ہے، تو کرامت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا ہے فطرت اسلامی پر۔ نیز اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو آزاد فرمایا ہے۔ وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کا مملوک نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کی چیز نہیں ہوتا ہے، وہ آزاد پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ صرف اور صرف غلام ہوتا ہے اللہ کا، وہ صرف اور صرف غلام ہوتا ہے اللہ کے حکم کا، وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ ہم دیکھیں گے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں غلامی عروج پر تھی اور غلام بنایا جا رہا تھا، انسانوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، ان کو اپنے ماتحت کیا جا رہا تھا۔ جس طرح آدمی اپنی خریدی ہوئی چیز کو استعمال کرتا ہے، اس طرح انسان کے تن اور بدن کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ اپنی خریدی ہوئی چیز کو خریدنے کے بعد انسان جیسے چاہے اور جس طرح چاہے اس میں رد و بدل کہنے کا وہ حق رکھتا ہے۔ اسی طرح انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت کی یہ جانیں پائمال ہو چکی تھی، انسانیت کی یہ جانیں جن کو اللہ رب العزت نے کرامت بخشی تھی، یہ غلامی کے رنگ میں رنگی جا چکی تھی اور غلام بنایا جا رہا تھا، اور ان کے ساتھ اس طرح کے مظالم اور اس طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے تھے۔ اگر سنا جائے، اگر ان کو پڑھا جائے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ اسلام آیا اور اسلام نے آہستہ آہستہ انسانیت کو غلامی کی طوق سے نکالنے کی پوری کوششیں کی۔ آپ پڑھو گے قرآن پاک میں، اگر یہ جرم کر دیا تو اس جرم کا کفر، تو اسلام آیا اور اسلام نے طرح طرح کے اس طرح کے فضائل بتائے لوگوں کو
کہ تم اگر غلام کو آزاد کرو گے تمہیں یہ فضیلت ملے گی، اگر تم سے یہ جرم ہو گیا، یہ خطا ہو گئی، تو اس خطا کی پاداش میں تمہیں غلاموں کو آزاد کرنا پڑے گا۔ تو ایک وقت پھر یہ آیا ہے، پھر انسانیت غلامی سے نکل کر رہ گئی۔ ہندوستان کے اندر بھی ایک طرح سے مسلمان غلامی کی زنجیر میں جکڑے جا رہے تھے۔ انگریز یہ چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو میں غلامی کی زنجیری میں جکڑوں، اور وہ اپنی اس روش میں، اپنی اس چال میں وہ کامیاب ہوتا بھی چلا جا رہا تھا۔ اس کا یہ مشن کامیابی کی طرف روا دوا تھا، اور انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ علماء اس بات کو دیکھ رہے تھے، علماء جو ہمارے سرتاج ہوتے ہیں، علماء جنہوں نے اپنے اپنے دور میں دین کا کام کیا ہے۔ کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے جس میں علماء اکرام نے دین کا کام نہ کیا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ دین کا کام انہوں نے کس رنگ میں کیا ہے اور کس طریقے پر کیا ہے۔ دین کا کام یہ بڑا وسیع ہے، اپنے اپنے زمانے میں علماء اکرام نے دین کا کام سر انجام دیا ہے، تبھی تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ کبھی خط و کتابت کے ذریعے دین کا کام سر انجام دیا جا چکا، اور کبھی دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین کا کام انجام دیا جا چکا، کبھی لوگوں کو اپنے پاس بلا کر اپنے سے جوڑ کر دین کا کام سر انجام دیا جا چکا، اور کبھی اپنے تن اور بدن کو قربان کر کے دین کا کام سر انجام دیا جا چکا۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، یہ تو ضربے لگا رہے ہیں، اللہ اللہ کی ضربے لگائی جا رہی ہے، لیکن جب باری آئی اپنے تن اور بدن کو قربان کرنے کی تو انہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنے تن اور بدن کو قربان کرنے کے لیے میدان جہاد میں کود پڑے تھے انگریز کے خلاف۔ انگریز ایک بات کہہ کر گیا تھا، لاڈ نکالے، انگریز ایک بات کہہ کر گیا تھا، اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ مسلمانوں کی قربانیاں رنگ لائی ہے۔ سپر پاور طاقت انگریز ہو چکا تھا، اتنی بڑی طاقت آج کس کے بعد اتنی طاقت ہو سکتی ہے جتنی اس وقت انگریز کے پاس طاقت تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس بھی کمال ایمان کی طاقت تھی۔ مسلمانوں کے پاس اللہ کا رشتہ تھا، اللہ سے ان کا تعلق تھا، تو مسلمانوں کی وہ قربانیاں تھی کہ انگریز یہ کہہ کر گیا تھا مسلمانوں کی قربانیاں ہمارے اوپر رنگ لا چکی ہے اور ہمیں اس ہندوستان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمانوں کی قربانیاں اور خاص طور سے علماء کی قربانیاں کتنی ہیں، اس کو بتانے کے لیے الگ موضوع چاہیے، الگ سے اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ علماء اکرام کی قربانیاں رنگ لائی، اور علماء اکرام کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں غلامی سے آزادگی ملی۔ علماء نے قربانیاں علم کے ذریعے دی ہو، جی ہاں، علم کے ذریعے بھی دین کا کام ہوتا ہے، علم کے ذریعے بھی، مناظروں کے ذریعے بھی۔ ایک آدمی چیلنج کر رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، کون عام آدمی ایسا ہے جو یہ چیلنج کر کے یوں کہے کہ اسلام حق پر ہے اور دلیلوں سے ثابت کر دے؟ یہ علماء کا کام ہوتا ہے۔ علماء کی ایک منڈی ہوتی ہے، اس منڈی کو آگے چلانے کے لیے عوام ہوا کرتے ہیں، اس منڈی کو پھیلاتے ہیں، ان کی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں، تو علماء کا مقام بڑا اونچا مقام ہے۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں کہ آج اسلام چمک رہا ہے، دمک رہا ہے اور بڑی مفت میں ہمیں مل گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ انگریز ہندوستان سے جا رہا ہے اور یہ کہتا ہوا جا رہا ہے میں تو جا رہا ہوں لیکن میرا مشن زندہ رہے گا ہندوستان کے اندر، میں تو جا رہا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں یاد رکھو میرا مشن زندہ رہے گا۔ وہی شیطان والی چال، وہی شیطان والا نعرہ، اللہ میں تو جا رہا ہوں آپ کے در کو چھوڑ کر لیکن میرا مشن زندہ رہے گا۔ انگریز جا رہا ہے ہندوستان کو چھوڑ کر لیکن یہ کہتا ہوا جا رہا ہے میں تو جا رہا ہوں، لیکن مسلمانوں نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا تھا، ناچ میں دم کر دیا تھا، خاص طور سے علماء نے۔ ارے کتنی قربانیاں ہم نے علماء کو دی ہے، سور کی کھالوں میں ان کو بند کر کے جلا دیا گیا، کوڑے مارے گئے، لیکن کتنے حقی ہوتے ہیں، کتنے پکی ہوتے ہیں۔ ایک بات کہہ دی تو کہہ دی،
ایک فتویٰ دے دیا تو دے دیا، ایک مسئلہ بتا دیا تو بتا دیا، حق بات کہہ دی تو کہہ دی۔ یہ علماء یہود نہیں ہے، یہ علماء یہود نہیں ہے جو تھوڑے پیسوں پر اپنے آپ کو بیچ دے اور اپنے دین کو بیچ دے۔ یہ علماء ہیں امت محمدیہ کے علماء جو آج بھی اپنے سر کو کٹا سکتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں بیچ سکتے، قرآن کے مسئلے کو نہیں بیچ سکتے۔ حق بات کہی تھی، حق بات کہتے ہیں اور حق بات کہتے ہی رہیں گے۔ تو انگریز جا رہا ہے اور یہ کہتا ہوا جا رہا ہے میں تو جا رہا ہوں لیکن میرا مشن زندہ رہے گا، ایسا نظام تعلیم وضع کر کے جاؤں گا، تیار کر کے جاؤں گا کہ اس کو پڑھنے والے اگرچہ رنگ و روپ کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگے، ان کی چال، ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کا چہرہ، ان کا رہنا، ان کا سہنا اگرچہ وہ ہندوستانی ہوگا لیکن اندر کی سوچ انگریزی ہوگی۔ ایسا نظام تعلیم دیکھ لیجیے، آج مسلمانوں کو دیکھ لیجیے، آج اس کا رنگ نظر آ رہا ہے کہ نہیں ان مسلمانوں پر؟ ان کو کلمہ یاد نہیں ہے، ان کو نماز یاد نہیں ہے، ان کو اسلامی تعلیمات یاد نہیں ہے، وہ عقائد سے بہت دور ہے۔ انگریز اپنے مشن میں کامیاب، آپ کہیں گے کیسے کامیاب ہو گیا؟ جیسے شیطان کامیاب ہو رہا ہے، آج بھی کامیاب ہو رہا ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں تو جا رہا ہوں لیکن میرا مشن زندہ رہے گا، تو شیطان کا مشن ضرور زندہ ہے اور انگریز کا مشن آج بھی زندہ ہے کہ وہ نظام تعلیم جو وضع کر کے گیا تھا، تیار کر کے گیا تھا، آج ہمارے رنگ و روپ میں سما گئی ہے۔ آج ہم نظام محمدی سے کتنے دور ہیں خود ہی سوچ لیجئے۔ لیکن پھر بھی یاد رکھیے، اگر علماء کی قربانیاں نہ ہوتی اور علماء اکرام یہ دارالعلوم دیوبند قائم نہ کرتے اور علماء اکرام یہ جگہ جگہ پر مدارس قائم نہ کرتے جو دین کے اڈے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے اب تو بہت کم نظر آتے ہیں، بہت کم نظر آتے ہیں جو ایک طرح سے یہودی رنگ میں اپنے آپ کو رنگا چکے ہیں، پھر کوئی بھی مسلمانی طور پر نظر نہ آتا۔ یہ ٹوپی نظر آ رہی ہے، یہ علماء کی قربانیاں ہے، یہ ہمارے اندر عقائد بسے ہوئے ہیں، یہ علماء کی قربانیاں ہے۔ اگر وہ قربانی نہ دیتے دعوت و تبلیغ ہندوستان کے اندر وجود میں نہ آتی۔ اگر علماء اکرام قربانیاں نہ دیتے، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی جو دعوت و تبلیغ انہوں نے وضع کی تھی، یہ بالکل بھی ہندوستان کے اندر بالکل بھی ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ اگر علماء اکرام قربانیاں نہ دیتے تو ہمیں اس طرح ممبروں پر بیٹھ کر تمہیں بات سمجھانے کا بالکل بھی حق نہ ہوتا۔ ترستے تم بھی اور ترستا میں بھی دین کی باتوں کو سننے کے لیے، اکھاڑ دیا جاتا۔ ہزاروں مدرسے تھے، انگریز نے ان کو ختم کر دیا تھا۔ علماء نے کہا تھا او نالائق، او بدماش، تو یہ کہتا ہوا جا رہا ہے میرا مشن زندہ رہے گا، ہمارا مشن بھی زندہ رہے گا۔ ہم بھی تیرے نظام تعلیم کے مقابلے میں اپنا نظام تعلیم، محمدی تعلیم مدرسوں کی صورت میں دے کر جا رہے ہیں۔ انہی مدرسوں سے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نکلے گا، انہی مدرسوں سے مولانا محمود الحسن گنگوہی نکلے گا، انہی مدرسوں سے مولانا اشرف علی تھانوی نکلے گا، انہی مدرسوں سے مولانا رشید احمد گنگوہی نکلے گا، انہی مدرسوں سے حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ نکلے گا، انہی مدرسوں سے مولانا رحمت اللہ کیرانوی نکلے گا، انہی مدرسوں سے حافظ زامین شہید نکلے گا، انہی مدرسوں سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نکلے گا، انہی مدرسوں سے مولانا نکلے گے، علماء اکرام نکلے گے جو اسلام کو دوبارہ سے زندہ کر دیں گے۔ تو یہ علماء کی قربانیاں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء اکرام سے جڑنے کی کوشش کریں، علماء اکرام سے اپنا تعلق کو بنائیں، ان سے سیکھنے کے لیے جائیں۔ اگر کسی وجہ سے وہ دینی مشغولی کی وجہ سے، بچوں کو پڑھانے کی وجہ سے، بچوں کو تعلیم دینے کی وجہ سے تمہارے درمیان میں کم آتے ہیں، ان کی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی ہے، آپ ان کے پاس جاتے کیوں نہیں ہو؟ آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آتے تھے، دین سیکھنے کے لیے آتے تھے۔
اور اس کے بعد صحابہ کرام دین سیکھنے کے لیے دور دور جایا کرتے تھے۔ آج بھی وہ بات جو خود محنت کر کے سیکھی جاتی ہے اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، اور جو دوسرے کی محنت کے ذریعے باقاعدہ بلا کر اس کو محنت کی جاتی ہے اس کی محنت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے خود اپنے اندر یہ ملکہ پیدا کیجئے کہ اپنے اختیار سے ہم دین حاصل کریں گے، اپنے اختیار سے ہم دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی کوشش کریں گے، علماء کے پاس جائیں گے، مسائل بھی سیکھیں گے، ان سے فضائل بھی سیکھیں گے، ان سے عقائد بھی سیکھیں گے، ان سے معاملات بھی سیکھیں گے، ان سے معاشرتی زندگی بھی سیکھیں گے، ان سے اخلاق بھی سیکھیں گے، ان سے پورا نظام تعلیم جو اسلام کا ان کے پاس ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی نسلوں کو ان کے حوالے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔